بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الزلزال اس کا پارٹ 2، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے یہ صرف سورہ زلزال کی آیت نمبر 2 پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت مبارکہ سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہوں گے، جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تجویدی اصول و ضوابط بتائیں گے، نہ کہ یہ کہ چند الفاظ یا چند آیات جو پڑھ کر سنائی جائیں۔ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ زبر خا اخ، و اخ را زبر را، و اخ را۔ حمزہ کو یہ واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ یہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں جب بالکل خالی ہو، جیسے یہ الف ہے، خالی سے مراد یعنی کہ اس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر پیش نہ ہو۔ جب اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم اس حمزہ کو خا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ خاص ساکن ہے، ساکن کی علامت اسے ساکن بھی بولتے ہیں، اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جو بھی حرف ساکن ہو تو وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے ہم حمزہ کو خا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَأَخْ رَا زَبَر رَا وَأَخْ رَا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں زبر زیر پیش نظر آ رہی ہے، ساکن حروف اور زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کے بارے میں ایک اصول آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا پورے قرآن کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی جو حرکات ہیں وہ زبر زیر پیش ہے۔ 3 اصول ذہن نشی کر لیں زبر زیر پیش کے بارے میں۔ نمبر 1، جو بھی جس لفظ کے بھی اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے، ایک تو اس لفظ کو ہم نے جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، واو زبر و ایسے جھٹکا نہیں دینا، حمزہ زبر ا، را زبر را ایسے جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ نمبر 2، زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، را زبر را، جیم زبر جا، لمبا کسی لفظ کو نہیں کرنا، مختصر سا جیم زبر جا، تا زیر تی، را زبر را، واو زبر وا، بس اتنا، تو لمبا نہیں کریں گے ہم۔ اگر ہم لمبا کریں گے تو یہاں وہ کھڑی زبر بن جائے گی، یہاں ایسے سمجھیں گے کہ وہ جو ہے اس کے آگے الف ہے یا واو یا وہ حروف مدہ میں چلا جائے گا۔ اصول نمبر 3 جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول ویسے زبر کے اندر نہیں ہوتا، زیر کے اندر اور پیش کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تا کے نیچے زیر ہے، اب اس کا صحیح مخرج یا صحیح تلفظ اس کا یہی ہے، تا زیر تی، بس یہ ہے تا زیر تی تی۔ اب اگر اس کو کوئی پڑھے تا زیر تے، یا اسی طرح زواد پہ زو، اس کو کوئی پڑھے زواد پہ زو، زو نہ پڑھے زو پڑھے، تا زیر تے پڑھے تا زیر تی کو، تو یہ مجہول پڑھا جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اور یہ اکثر ہم الحمدللہ ہی لفظ ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے۔ یا اسی طرح درود شریف کے اندر اللہم صلی علی لفظ ہے، لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، صلی لام زیر لے پڑھتے ہیں، حالانکہ لام زیر لی ہے، تو یہ مجہول پڑھا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے پرہیز کرنا، احتیاط کرنی ہے۔ یہ 3 اصول اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ قرآن کے کافی سارے الفاظ آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال وَأَخْرَجَ تا جیم زبر جا، وَأَخْرَجَ تا زیر لام تل، تا کو پھر لام کے ساتھ ملیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، درمیان میں الف ہے، یہ خالی اس کو نہیں پڑھنا۔ وَأَخْرَجَ تل، حمزہ زبر را ار، ضا پہ زو، ارض، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، حمزہ زبر سا اس، قاف زبر الف قا، اف قا۔ اب یہ دیکھو یہ قاف کے آگے ہے زبر ہے، حالانکہ کاف کے اوپر، لیکن اس کے آگے الف ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زبر کو ہم لمبا کر رہے ہیں، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی مستقل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اسے الف مدہ بولتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن کے اندر الف کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے گی وہ الف مدہ ہوگا، اور ایسے لفظ کو ہم لمبا کریں گے جس کے آگے وہ الف ہوگا۔
اب ہم قاف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اثقا، لام زبر لا، اثقالا، ہا زبر الف ہا، اثقالہا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر، تو یہ بھی الف مدہ، اس کو ہا کو بھی ہم لمبا کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک ہماری آیت پوری ہوگی۔ وقف اگر یہاں پر کرنا چاہے تو وقف کی حالت میں بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی وقف اور بنا وقف دونوں صورتوں کے اندر ایک طرح ہی لفظ پڑھا جائے گا یہ والا۔ اب پوری آیت سن لیجئے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ امید کرتا ہوں کہ آیت نمبر 2 سورہ زلزال آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔